اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع گفتگو رہے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کسی اور نسل سے، کسی اور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی اور اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں وہ احادیث آپ کی خدمت میں بھی پیش کی جائیں گی جو اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تاکہ ایک بات بالکل واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، ینابیع المودہ، شیخ سلیمان قدوسی کی کتاب، صفحہ نمبر 433 پر حدیث نقل کی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں جس کتاب سے آپ کی خدمت میں ایک کوٹیشنز پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے منتخب الاثر، یعنی اس کتاب کو کہ جس کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی نے تحریر فرمایا۔ اردو میں اس کا ترجمہ جمال منتظر کے نام سے موجود ہے۔ اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میری عطرت میں سے ایک شخص ہے اور وہ میری سنت کے لیے جنگ کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے وحی کے لیے جنگ کی۔ بس یہ حدیث واضح ہونی چاہیے کہ اصل نقطہ جو ہمارا موضوع تھا کہ آخری امام کا تعلق رسول کے گھرانے اور رسول کے عطرت سے ہے، بس کسی بھی اور طرح کے کسی شخص نے اگر کوئی دعویٰ ایسا کیا تو یقیناً وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ اس کا اہل بیت کے خاندان سے تعلق ہونا یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا موضوع گفتگو فی الحال یہ ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث کو صوائق محرقہ میں اور نصیر ابن حماد نے الملاحم والفتن میں اور دیگر کتابوں کے اندر اسی طرح سے حدیث کو نقل کیا گیا۔ اس میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ مہدی میری عطرت میں سے ایک مرد ہے جو میری سنت کے لیے ایسے ہی جنگ کرے گا جیسے میں نے قرآن کے لیے جنگ کی ہے۔ بس یہ اس انداز کی احادیث ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ منتخب کنز العمال، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 32، ارشاد گرامی ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خروج کرے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا۔ بس جو امام مہدی علیہ السلام کی معرفت رکھنا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، تو یاد رکھے جس طرح سے نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، ویسے ہی اخلاق بھی اخلاق محمدی اور اخلاق رسالت ہے۔ وہ اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث کو طبرانی الکبیر میں بھی اور انہوں نے ابن مسعود سے نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کشف الغمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مالک اور حاکم نہیں بن جائے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس حدیث کو کشف الغمہ میں حافظ ابو نعیم کی کتاب الاحادیث الاربعین سے نقل کیا گیا، اسناد بھی اس کے ذکر کی گئی ہیں۔ دو حدیثیں اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں مختصراً۔ الملاحم والفتن 194 نمبر باب میں ذکر کیا گیا کہ مختلف اسناد کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کے بعد جملہ یہ فرمایا گیا کہ مہدی علیہ السلام میری عطرت میں سے ہیں، غیر کے درمیان میری مہدی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو صحیح اور حق عقیدہ ہے کہ رسول کے خاندان سے، اور وہ روایات بھی جو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو پیش کی جائیں گی کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنے بعد اوصیہ کی اور خلفاء 12 کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس تفصیل کے تحت بھی ان
چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ آخری حدیث آپ کے آج کی حد تک البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان کے باب میں طبرانی نے اوسط میں عمر ابن علی کے طریق سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی سے عرض کی اے اللہ کے رسول مہدی ہم میں سے ہیں یا ہمارے غیر سے؟ فرمایا بلکہ ہم میں سے ہیں، خدا ان پر اسی طرح ختم کرے گا جس طرح ہم سے آغاز کیا تھا، اور اسی طرح لوگ ہمارے ذریعے فتنے سے نجات پائیں گے جس طرح ہمارے ذریعے انہوں نے شرک سے نجات پائی تھی، اور ہمارے ہی باعث ان کے دلوں میں عداوت کے بعد الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی جس طرح شرک و عداوت کے بعد ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوئی تھی۔ بس امام آخر الزمان علیہ السلام کا یہ مختصر تعارف جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔